بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی انبیاء اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایمان افروز بیان کی صورت میں کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں کوئی انسان نہیں تھا، نہ شہر، نہ پہاڑوں پر آواز، نہ زمین پر کوئی قدموں کے نشان، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ تھا، وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ فرشتے حیران ہو گئے، کہنے لگے، اے ہمارے رب، کیا تو ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ ہم تو تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ مخلوق گناہ کرے گی مگر توبہ بھی کرے گی، یہ کمزور ہوگی مگر روتے ہوئے سجدے میں واپس بھی آئے گی۔ یہ وہ راز تھا جو فرشتے نہ جان سکے۔ فرشتوں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ انسان سے پہلے جنات کو پیدا کیا گیا تھا اور وہ زمین پر فساد کرتے، قتل و غارت کرتے، جتنے بھی غلط کام سب کرتے، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنات کو ختم کرنے کا جو پروگرام بنایا تھا، اس کے بعد ان کو ختم کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی طریقے میں انسان کو پیدا کرنے کے لیے دوبارہ، یعنی کہ جیسا کہ جنات کو اپنی مرضی دی گئی تھی ویسے ہی انسانوں کو بھی اس کی مرضی دی گئی۔ فرشتوں نے سوال یہ اس لیے کیا کہ جنات پہلے ایسا کرتے تھے، انسان بھی ایسا ہی کرے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ جو تم نہیں جانتے میں وہ کچھ جانتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، جاؤ زمین سے مٹی لے آؤ۔ فرشتے گئے مگر زمین نے کہا، میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں کہ مجھ سے مٹی لی جائے، شاید میرا یہ حصہ جہنم میں جائے۔ سب لوٹ آئے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملک الموت یعنی اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ زمین نے ان سے بھی یہی کہا مگر انہوں نے کہا، میں اللہ کے حکم کا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی، سفید، سرخ زدہ، سیاہ، نرم، سخت اور ملی جلی، اس لیے انسانوں کے رنگ، چہرے اور مزاج سب الگ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مٹی کو گوندا، چکنی بنایا، پھر اسے کئی سال تک چھوڑ دیا۔ وہ مٹی خشک ہو گئی، خالی برتن کی طرح بجنے لگی۔ فرشتے حیران تھے، یہ کیسا جسم ہے، کیسا خول ہے۔ وہ چاروں طرف سے گھومتے، کبھی قریب آتے، کبھی دور جاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدہ کرنا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روح پھونکی، روح جسم تھی، سر میں پہنچی، آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، زندگی کی پہلی سانس لی، پہلی آواز نکلی، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رحمت اللہ، اے آدم، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ یعنی زندگی کے آغاز میں بھی ذکر خدا اور پہلا انعام بھی رحمت خدا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، آدم کو سجدہ کرے۔ تمام فرشتوں نے جھک کر سجدہ کیا۔ ایک منظر جو کائنات میں پہلی بار دیکھا، وہ اجالا، تعظیم، ادب، لیکن دیکھنے کی انکار کیا، وہ تھا ابلیس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا، جب میں نے حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جاؤ یہاں سے، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہوگی۔ ابلیس بولا،
ہے اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے قیامت تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت ہے مگر میرے نیک بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ ابلیس نے کہا میں انہیں بہکاؤں گا، ان کے دلوں میں حسد، تکبر، لالچ ڈالوں گا۔ اسی دن انسان کا امتحان شروع ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا۔ وہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ گرمی، نہ تھکن، مگر آدم علیہ السلام نے تنہائی محسوس کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نیند دی اور ان کی پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا۔ جب وہ جاگے تو دیکھا ایک حسین وجود پاس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم یہ تمہاری بیوی ہے، اس کا نام ہوا ہے، اس کے ساتھ سکون سے رہو اور جنت میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ ابلیس جنت کے دروازوں پر تھا، حسد میں جل رہا تھا۔ اس نے وسوسہ دیا اے آدم تم جانتے ہو کہ یہ درخت تمہیں ہمیشہ بھی زندگی دے سکتا ہے، تم فرشتے بن جاؤ گے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ حوا علیہ السلام نے سنا، پھر آدم علیہ السلام سے کہا، دونوں نے دیکھا سوچا اور آخر کار وہ پھل کھا لیا۔ جیسے ہی کھایا ان کے بدن سے نورانی لباس ہٹ گیا، شرم و حیا کے پردے دور ہو گئے، وہ درختوں کے پتے سے کپکپانے لگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکار آئی اے آدم کیا میں نے تمہیں اس طرف سے نہیں روکا تھا؟ آدم اور حوا رو پڑے، زمین آسمان جنت سب خاموش ہو گئے۔ ان کے لبوں پر یہ الفاظ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ سورۃ الاعراف۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی امید ہے کہ اگر پہلا انسان بھی گناہ کرے مگر رو کر لوٹ آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ زمین پر نزول۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم زمین پر اتر جاؤ، وہاں تم رہو گے، محنت کرو گے اور ایک وقت کے بعد میری طرف لوٹو گے۔ یوں آدم علیہ السلام ہند سری لنکا کے ایک پہاڑ پر نازل ہوئے اور حوا علیہ السلام جدہ مکہ کے قریب میں۔ کئی سال بعد وہ دونوں عرفات کے میدان میں ملے جہاں توبہ، آنسو اور ملاقات ایک ساتھ ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی میری طرف سے ہدایت آئے، جو میری ہدایت پر چلے گا اس پر نہ خوف ہوگا نہ غم۔ سورۃ البقرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے دنیا میں بیچ کر ہمیں سبق دیا ہے کہ گناہ ہو جانا تباہی نہیں، گناہ کے بعد واپس لوٹ آنا ہی نجات ہے۔ شیطان چاہتا ہے تم گناہ کرو اور مایوس ہو جاؤ، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم گناہ کرو اور توبہ کر کے قریب آ جاؤ۔ آدم علیہ السلام زمین پر آئے مگر رحمت خدا ان کے ساتھ تھی۔ آج اگر تم سجدے میں رو لو تو تمہارا رب تمہیں بھی اسی طرح معاف کر دے گا۔ اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ہم بھی کمزور ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، مگر اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما، ہمیں آدم و حوا کی طرح توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں شیطان کے فریب سے بچا اور اپنی جنت میں دوبارہ داخل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔